السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان هذه امتکم امۃ واحدہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و راحت قلوبنا و محبت قلوبنا محمد و اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی توجہات، ان کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ملت اسلامیہ کی وحدت، اجتماعی سوچ، اجتماعی شعور کی بیداری، ہم سب کا مشترکہ نسب العین کیا ہے، اور اس مشترکہ نسب العین کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اور کس انداز کے ساتھ بحیثیت قوم ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اسی عنوان کے متعلق آج ہم کچھ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے، اور انہی حقائق کی روشنی میں اپنے علاج کو سمجھنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر تمام ایمان والوں کو خطاب فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم مضبوطی سے تھام لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، مگر تھامنے کا انداز کیا ہو؟ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔
ایمان والے اللہ کی رسی کو پکڑیں، مگر پکڑنے کا انداز مضبوط ہو، ڈھیلا نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی واضح کی، جمیعا، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر، جس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک ہم مسلمان مکمل ارادے کے ساتھ، مکمل وحدت کے ساتھ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا ضابطہ ہے مسلمانوں کے عروج کا، وہ ہمیں دستیاب نہیں ہو سکتا۔ وحدت ضروری ہے، اجتماعیت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت پاک کے اندر ایک اصول بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بیان کر دیا۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت واحدہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، تو تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میری بندگی کرو، اکٹھے ہو کر۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ایک جملے کے فرق کے ساتھ ہمیں عطا فرما رہا ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت واحدہ ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، اور ساتھ فرمایا فَاتَّقُونِی، اور تم سارے کے سارے مل کر مجھ سے ہی ڈرو۔ اب ان دو آیات کے اندر بھی اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو یہی نظر آ رہا ہے، اجتماعیت ضروری ہے، انفرادی کوشش اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے، مگر جب تک ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری تہذیب، ہمارے رہن سہن کے طریقے، ہمارے فیصلوں کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا ضابطہ نہیں بن جاتا، اور ہم کوئی اکٹھے فیصلہ نہیں کر پاتے، تو ایک بندہ انفرادی طور پر کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی انفرادی کوشش کی ہے، مگر اجتماعی طور پر اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوئے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر بھی اشارہ فرما رہا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے امت کو منع کیا، ایمان والوں کو منع کیا۔ سب سے پہلی بات فرمائی وَلَا تَهِنُوا، کمزور نہ بنو، کمزور نہ بنو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک لفظ کے بارے میں اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرما رہے تھے، وہن کے بارے میں، کہ میری امت پستی کا، تنزلی کا، گراوٹ کا شکار ہوگی کہ جب میری امت وہن کا شکار ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ومل وہن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ واقع کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ میری امت میں جس کا خلاصہ یہ بنے گا کہ میری امت میں کمزوری اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ان کے سینوں میں دنیا کی محبت پہلے نمبر پہ ہوگی اور یہ موت سے ڈرنے لگ جائیں گے، موت کو کوئی بلا سمجھ لیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مر جائیں گے، تو اس وقت یہ کمزوری پیدا ہوگی۔ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ہونے کا حکم عطا فرمایا کہ ایک ہو جاؤ، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے سربلندی کا معیار جو اس جملے کے اندر ہمیں عطا فرمایا کہ وہن کا شکار نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اگر تم پکے مومن سارے کے سارے بن گئے تو غلبہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب پھر دوبارہ میں دوہرا دوں، ایک ہے انفرادی طور پر کامیاب ہونا، ایک شخص اس دنیا میں محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اجتماعیت کی، اللہ تعالیٰ اس کو تو کامیابی عطا فرما دے گا انفرادی سطح پر، اس نے کوشش کی، محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، مگر بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت امت کامیابی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہماری سوچ فکر ایک نہیں ہو جاتی، یہ دو الگ الگ چیزیں۔ اسی لیے آج کا ہمارا عنوان انہی باتوں پر ہوگا کہ قرآن مقدس کے اندر جو رب ذوالجلال نے اتنی تفصیل کے ساتھ اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ اشارہ بھی نہیں واضح لفظوں میں کہا ہے، اور اجتماعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور بڑا زبردست قسم کا اصول بیان کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، ایک شخص انفرادی گناہ کرتا ہے، اس کو حکم ہے کہ انفرادی طور پر توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، کسی شخص سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے۔ مگر جب کوئی قوم اجتماعی طور پر گناہ کرتی ہے، اب اجتماعی گناہ ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے اجتماعی گناہوں میں اللہ تعالیٰ کے نظام کو قبول نہ کرنا، یہ ہمارا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا نظام معیشت اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارا نظام تعلیم اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر مرتب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم عدلیہ کی طرف آئیں، وہ بھی اسی انداز کے ساتھ آگے چل رہی ہے۔ ہر شعبہ زندگی کا جو نظام ہے، حتیٰ کہ مقننہ قانون سازی کرنے والے ادارے، اور پھر اس کے بعد قوت نافذہ قانون کو نافذ کرنے والے ادارے بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے ضابطوں کو نہیں مانیں گے، وہ اپنی جگہ پہ اور عوام بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ادارے ایسے کر رہے ہیں، عوام بھی یہی چاہتی ہے، دو نمبری ہو، چور بازاری ہو، رشوت کا دروازہ کھلے، اور پھر اس انداز کے ساتھ میں غلط انداز کے ساتھ آگے بڑھوں، تو یہ ہمارا اجتماعی گناہ ہے۔ اب اس اجتماعی گناہ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اجتماعی گناہ سے توبہ کیسے کرنی ہے، توبو الی اللہ جمیعا۔ اب دیکھیں توبہ بھی الگ الگ ہے، انفرادی گناہ کی توبہ الگ ہے اور اجتماعی گناہ کی توبہ بھی الگ ہے، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا
کہ جب تم سارے کے سارے مل کر اجتماعی طور پر توبہ کرو گے، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اور لفظ کون سا ارشاد فرمایا؟ مومن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن جب اجتماعی طور پر گناہ کی طرف چلے جائیں اور دوبارہ ایمان کی لذت کی طرف اجتماعی طور پر آنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی اکٹھے کرنا ہوگی، اور ساتھ ہی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر میری بارگاہ میں اجتماعی گناہوں کی توبہ کرو گے لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قومی سطح پر ہم عروج اور ترقی چاہتے ہیں تو وہ نعروں سے نہیں آئے گی، محض چوکوں میں، چوراہوں میں، اپنی نشستوں میں محض باتیں کرنے سے نہیں آئے گی۔ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالنی کہ یار اجتماعی توبہ کریں۔ ہم بہت آگے بڑھ گئے، اجتماعی طور پر توبہ کرنی ہوگی۔ جب اجتماعی طور پر توبہ ہوگی تو ہمارے لیے کامیابی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجتماعیت کو اختیار کرنے کے حوالہ سے یقیناً مجھے اور آپ کو اجتماعی طور پر ہی سوچنا ہوگا۔ اجتماعی سوچ پیدا کرنے کے لیے اجتماعیت کو اختیار کرنا ہوگا، اور اجتماعیت کے حوالے سے کچھ سوالات اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کرنے ہوں گے اور ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ ان سوالات میں سے سب سے پہلا اور بنیادی سوال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ دیکھیں، ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، درختوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی حرکت اور سکون کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا وجود ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ ہم کیوں زندہ ہیں؟ کیوں زندہ ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کیوں عطا کی؟ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں عطا کی، اور پھر اس پر مزید جواب سوچنا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے موت اور زندگی کی تخلیق کی، لیبلوکم، تاکہ وہ دیکھے تمہیں کہ تم میں سے آسن عمل کون کرتا ہے۔ اب ایک سوال یہ مجھے اور آپ کو اجتماعی طور پر کرنا ہوگا کہ ہم کیوں زندہ ہیں۔ اس پر جتنا سوچنا چاہیں سوچیں، گھر میں بیٹھ کے سوچیں، دوستوں میں بیٹھ کے سوچیں، معاشرے میں کہ جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر چند افراد کو بٹھا کر سوچیں کہ ہم کیوں زندہ ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے جناب ہم زندہ اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور اپنی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی کوئی وقت بھی متعین نہیں کر سکتے، کسی وقت چلے جائیں گے۔ ہم کیوں زندہ ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ سے پھر اس کا جواب پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں زندگی تو نے کیوں عطا کی؟ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اب اس سوال کا ایک جواب تو پھر یہ بھی ہمیں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس پر سوال قائم کریں
کیا میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقصد جو میرے متعلق ہے اس کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ اب اس پر کئی باتیں آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہی غور و فکر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن مقدس کے اندر دعوت دیتا ہے، غور کرو، غور کرو، غور کرو۔ اچھا، پھر آگے بڑھیں۔ ایک سوال ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ ہم کیوں زندہ ہیں، اس کے کئی جوابات قرآن کی روشنی میں اپنی عقل کے ساتھ بھی آپ متعین کریں۔ دوسرا سوال جو ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں، ہمارے درمیان وحدت کیوں نہیں؟ اب اس کے مختلف پہلوؤں پہ سوچیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم ایک بنو، سورہ حجرات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ تم ایک بنو۔ پھر بار بار فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی کو تھامو، انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر۔ پھر رب ذوالجلال مشرکین کے مقابلے میں بھی ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے، قاتل المشرکین کافہ، اگر تم مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے تمہارا ایک ہونا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کافہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ اب اس عنوان پر جب آپ پہنچیں تو سوال کیجئے کہ ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ اب اس کے جواب سوچنے ہیں۔ کچھ چیزیں میں عرض کرتا ہوں ابھی آگے جا کے، کون کون سی چیزیں ہمیں ایک نہیں ہونے دیتی۔ اچھا، پھر ایک اور سوال بھی کیا جا سکتا ہے، اچھا اگر ہم ایک ہونا چاہتے ہیں تو اجتماعی جدوجہد کی ضرورت کیا ہے؟ کس بنیاد پہ ایک ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی نصب العین ہوگا یقیناً۔ پھر ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کون سا مقصد ہے کہ جس کی خاطر ہم اجتماعی نصب العین بنانے کا سوچ رہے ہیں، اس بات کو بھی سوچنا ہے۔ اب یہ وہ چند سوالات ہیں جب تک ہم اجتماعی طور پر سنجیدگی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بائی دا وے ایسے بات ہوگی اور آپ چلے جائیں، آج کے حالات تقاضا کر رہے ہیں ہمیں سنجیدہ ہونے کے لیے۔ جس طرح ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں دن بدن، حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں سنجیدہ ہونا ہے، بہت ساری باتوں میں سنجیدہ ہونا ہے، قرآن کی محبت میں، قرآن سے پیار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، معاشرتی سطح پر جب تک سنجیدگی نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں جہاں پر بھی موقع ملے اجتماعی وحدت کی سوچ لوگوں کے اندر فراہم کریں۔ انفرادی عنوان اب چھوڑیں، اجتماعی سوچ پیدا کریں، اجتماعی فکر پیدا کریں، اجتماعی نظریات بیان کریں لوگوں کے سامنے کہ امت کو ایک ہونے کی کتنی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ جس کے بغیر قومی تشکیل ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ ہم قومی تشکیل چاہتے ہیں، اجتماعی تشکیل چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ اپنے علاقے کی سطح پر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، آپ ملک یا ملت کی بنیاد پہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں، جب تک اجتماعی وحدت کی سوچ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیان کرنا نہیں شروع کریں گے، اس وقت تک قومی تشکیل کا مرتب ہونا، قومی سوچ کا پایا جانا، یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے۔ اب قومی سوچ کیسے پیدا ہو؟ لیکن ہر سوال کا جواب آج ہم تھوڑا تھوڑا سیکھیں گے، باقی آپ نے اپنے ذہن کے ساتھ بھی اس پہ باقاعدہ غور و فکر کرنی ہے۔ ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔
اجتماعی وحدت کی سوچ فراہم کرنے کے لیے اجتماعی شعور کو بیدار کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی وحدت اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک کہ اجتماعی شعور پیدا نہیں ہوگا۔ اب پھر اس پر سوال یہ ہے کہ اجتماعی شعور کیسے پیدا ہوگا؟ بڑی سادہ سی بات، اس تمام عنوان کا نچوڑ سمجھیں، خلاصہ سمجھیں کہ ہم نے اجتماعی وحدت قائم کرنی ہے۔ اجتماعی وحدت کے لیے اجتماعی بیداری کا شعور پیدا کرنا ہے، اور اس اجتماعی شعور کو پیدا کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، ذاتی مفاد کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچنا ہے۔ بس سادہ سی بات، ذاتی مفادات کی جنگ ختم کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے تو دے دیں۔ جب تک ہم ذاتی مفادات کی جنگ سے نہیں نکلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ آپ اس کا پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی دیکھیں گے، اسی ذاتی مفاد کی جنگ کی وجہ سے لوگ منتشر ہوتے ہیں۔ اب اسے دو مثالیں دوں گا میں سمجھانے کے لیے، اپنی کمیونٹی سے جو ہم پریکٹیکل جس کو دیکھتے ہیں۔ ایک مثال ہم خاندان کی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ خاندان کیوں ٹوٹتے؟ جب خاندانوں میں ذاتی مفاد کی جنگ شروع ہو جائے۔ ایک گھر کے اندر رشتوں کے درمیان تضاد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بھائی اور بہن ذاتی مفادات کی جنگ میں لگ جائیں۔ ہر بندہ کہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دوں گا، دوسرا کہے میں اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دوں گا۔ اجتماعیت کا نہیں سوچنا۔ اسی طرح آپ بہت ساری مساجد کی مثال لے لیں۔ مساجد کے اندر بھی جو باہمی انتشار پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، اور اپنی وہ پسند اور ناپسند جو شریعت کا کوئی لازمی حصہ بھی نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، پنکھے کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی، صف کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی، مسجد کی کسی ٹوٹی کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی، جوتیوں کے رکھنے یا نہ رکھنے کی وجہ سے لڑائی ہو جائے گی، اور تلخ کلامی اس ذاتی مفاد کی بڑھتے بڑھتے کہاں پہ چلی جاتی ہے کہ ہم اپنی مسجد ہی نہیں بنا لیتے۔ اب یہ کس بنیاد پہ مسجد بن رہی ہے؟ یہ دین کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ہے ذاتی مفاد کی بنیاد پہ۔ اس کا نتیجہ فتنے اور فسادات کی شکل کے علاوہ نہیں نکلتا۔ اب یہ ایک ہمارا عنوان کہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کر اجتماعی مفاد کے بارے میں سوچنا۔ اچھا، اسی ذاتی مفاد کی تکمیل کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، جس کے نتیجے کیا کیا نکلتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، جن میں سے ایک مثال ہم نے دی کہ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ذاتی مفادات کی جنگ کی وجہ سے۔ رشتوں کے جب طے ہوتے ہیں تو وہاں پر ذاتی مفاد جب شروع ہوتے ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک گھر میں فرض کریں ایک بیٹی ہے، چچا بھی مانگ رہا ہے، ماموں بھی مانگ رہا ہے، مگر جو صاحب خانہ ہیں جن کی بیٹی ہے ان کا ذہن فرض کریں کسی اور جگہ پہ ہے، بیٹی کا ذہن کسی اور جگہ پہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ چچا کہے گا کہ میرا ذاتی مفاد اس میں ہے کہ مجھے ملے، ماموں کہے گا کہ نہیں مجھے ملے، باپ کہہ رہا ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ لو جی، ذاتی مفاد کی اس جنگ کی وجہ سے یہ خاندان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ ایک مثال دی ہے میں نے، اور کئی باتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ فوتیدگیوں کے موقع پہ ذاتی مفاد کی جنگ شروع ہو جاتی، شادی اور بیاہ کے موقع پہ ذاتی مفاد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور عام روٹین میں دیکھیں تو کھانا بنانے اور نہ بنانے، پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ بھی ذاتی مفاد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی لڑائیاں ہمارے ہاں اس بنیاد پہ ہوتی۔
گھر کے 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، ایک کہتا ہے نہیں میری مرضی کی چیز بنے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری مرضی کی بنے، تیسرا کہتا ہے نہیں میری مرضی کی بنے، اب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، نمبر 2 اخلاقی زوال پیدا ہوتا ہے۔ اخلاقی زوال میں کیا کچھ آ جاتا ہے، گالم گلوچ آ جاتی ہے، پھر اسی طرح ہتک آمیز لہجے آ جاتے ہیں۔ اخلاقی زوال کے باطنی بیماریوں میں حسد پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، گھمنڈ ہے، غرور ہے، یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اخلاقی زوال کے اندر ایک نشانی اس کی یہ ہے کہ جس کے ساتھ ذاتی مفاد کی جنگ چل رہی ہوتی ہے اچھے طریقے سے سلام ہی نہیں لینا، جس کے ساتھ ذاتی مفاد کی جنگ چل رہی ہے اس کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہنا، جس کے ساتھ ذاتی مفاد کی جنگ چل رہی ہے وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، سگے باپ کی بدخوئی کرنا بندہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ اخلاقی زوال وہاں پہ پیدا ہوتا ہے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے۔ یہی بات جب آگے بڑھتی ہے، سیاستدان بھی یہی کام کرتے ہیں، معیشت دان بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تاجر بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے دوسرے کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، ذاتی مفادات کے لیے دوسرے کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ باتیں یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح اس کا ایک اور الٹیمیٹ نتیجہ نکل رہا ہے اس وقت، اور وہ کیا ہے کہ جب اجتماعی سوچ ختم ہو جاتی ہے تو لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ الگ رہنا شروع کرتے ہیں، اور اس کا نقصان پھر منشیات کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ لوگ شراب نوشی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، افیون کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس طرح کے کام ہیں، اس وقت آپ دیکھیں نوجوان نسل کتنی تیزی کے ساتھ منشیات کی طرف آگے جا رہی، اس کا نتیجہ بھی بنیاد یہی ہے کہ ذاتی مفادات کی جنگ۔ پھر اسی طرح آگے بڑھیں، خود غرضی، انانیت یہ پروموٹ ہوتی ہے، جھوٹ بڑھتا ہے، منافقت وہاں پر معاشرے کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے ذاتی مفادات کی خاطر، بغیر ثبوت کے دوسروں پہ الزام لگانے کا رویہ یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی تسکین کے لیے کسی کے سامنے کوئی اس کا ثبوت تک نہیں ہوتا، مگر وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، الزام لگا رہے ہوتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، حتیٰ کہ بعد الزامات تو پھر عدالتی سطح پر چلے جاتے ہیں، بغیر ثبوتوں کے الزام لگا دینا، کسی کے خلاف کیس بنا دینا یا کیس بنوا دینا، کہیں پہ پیسے لگائے، کسی کے خلاف شراب کا کیس بنوا دیا، کسی کے خلاف معاذ اللہ بدکاری کا کیس بنوا دیا، کوئی کسی انداز کے ساتھ پھر ذاتی مفاد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ پھر قوم جو آگے اس ذاتی مفادات کی جنگ کی وجہ سے قومی، مذہبی، دینی، قبائلی تعصب کا شکار ہوتی ہے، لوگ قوم پرست ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بیماری قوم پرستی کی کتنی زیادہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل منع کیا کہ قوموں کی بنیاد پر تم نے کوئی فخر نہیں کرنا، مگر ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے انتہائی سخت جملوں کے ساتھ اس بات کی نفی کی، خبردار قوموں پہ فخر نہ کرنا، اگر تم نے قوموں پہ فخر کرنا نہ چھوڑا تو تمہاری قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں گوبر کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے سے بھی کمتر ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہمارا، پھر مذہبی تعصب کا شکار ہم ہوتے ہیں، یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، لہذا ایک دائرہ کھینچ دو۔ اب یہ بھی ذاتی مفادات کی جنگ ہے۔ قبائلی تعصب کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر رشوت، دوسروں کے مال کے اوپر تجاوز کرنا، یہ وہ تمام بیماریاں ہیں جو اس ذاتی مفادات کے نتیجے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔
اب ذرا آپ بتائیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں، اتنی خطرناک بیماری جب تک ہمارے اندر موجود ہے، ہم بحیثیت قوم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان حالات سے ہم نہیں نکلنے والے. یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تھا، اور ایسے بات نہیں کر رہا میں. آپ کہیں جی یہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ فلاں چیز ہو گئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. جب آپ نے اجتماعی سوچ بنانی ہی نہیں ہے، ووٹ ہیں تو وہ بھی ذاتی مفاد کی بنیاد پر آپ کے چلیں، اس میں بھی کوئی اجتماعی سوچ نہیں ہوگی. اپنا مفاد جہاں پر آپ کو ملے گا آپ اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کو نظام کی طرف کون لے کے آئے گا، عدل و انصاف کا بول بالا کون کرے گا. یہاں پر بھی ذاتی مفاد. انانیت ان تمام بیماریوں کی بنیاد ہے. ایک نفسیاتی مرض ہے انانیت کہ میں بڑی شے ہوں. اسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے انسان منافق بنتا ہے انانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، جھوٹا بنتا ہے، اپنی شخصیت کو غیر شفاف بناتا ہے. اور انا پرست لوگ اپنی میں مبتلا ہو کر آگے بڑھنے کے لیے کتنے دلوں کو زخمی کر کے آگے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کتنے دلوں کو زخمی کر رہا ہوں. بس انا کی پوجا کرنی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا، بڑی مثال نہیں. اگر میں انا کو پوجا کرنے والا ہوں، مجھے ایک غریب آدمی سلام لینے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت بڑی چیز، اور میں نے اسے سلام بھی بڑے بے تکے انداز کے ساتھ لیا، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہاں میں نے اس کو اپنی چدراہٹ دکھائی ہے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کمی، یہ بندہ مجھ سے سلام لینے آیا تو مجھے چدراہٹ تو دکھانی چاہیے نا اسے. اچھا آپ تو اور میں تو اپنی چدراہٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا دل کتنا زخمی ہو رہا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو محبت سے سلام کیا اور آپ محبت سے جواب ہی نہ دے سکے. اندازہ لگائیں یہ چھوٹے چھوٹے رویے جو اسی مفاد پرستی کی بنیاد پر ہماری طبیعتوں میں جنم لیتے ہیں، اور پھر اسی ذاتی مفاد کی خاطر ایک ایک چپے پہ لڑائیاں جھگڑے، کسی کا پانی ادھر ادھر ہو گیا تو لڑائیاں، بننے پہ لڑائیاں. پھر اسی طرح گاڑی سٹینڈ کے اوپر ہم کھڑی کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ ملازم پرچی مانگ لے تو کئی حضرت صاحب وہاں پر انانیت دکھا کر کیا کرتے ہیں، اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے. 50 لاکھ کی گاڑی ہوگی، 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے صرف انانیت کے لیے. یہ انانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایک بندے کے پاس 50 لاکھ کی فرض کریں گاڑی ہو، اور اس نے ایک ضابطہ یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی کھڑنی، اس نے 10 روپے دینے ہیں. اب یہ 10 روپے اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف کہ اب میں اس کو 10 روپے دوں، اس نے مجھ سے پیسے مانگ لیے. اب یہ بھی مفاد پرستی کا ایک نتیجہ ہے. پھر آگے بڑھیں. یہ جو نفسیات پیدا ہوتی ہے مفاد پرستی کی، اس کی جو ذہنی سطح ہے انسان کی وہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو عقل و دانش کا پیکر سمجھ لینا کہ بس عقل و دانش کا پیکر میں ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں. اب اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا. اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، بعض دفعہ آپ سے ممکن ہے کہ تجزیہ غلط ہو جائے، انسان ہے نا. انبیاء کے علاوہ ہر بندہ اپنے لکھنے میں غلطی کر سکتا ہے، بولنے میں غلطی کر سکتا ہے. اور اگر کوئی صاحب علم آپ کو دلیل کے ساتھ یہ بات بتائے، جناب یہ تھوڑی سی بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. یہ نہیں کہ جناب چونکہ میں نے لکھ دیا یا میں نے کہہ دیا تو اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. اب اس وجہ سے بھی یہ ذاتی مفادات کی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو عقل و دانش کا پیکر سمجھ لینا، علم و فضل کا ماہر سمجھ لینا، اور دوسروں کو محاذ رینگنے والے کیڑے سمجھنا، اور یہ کہنا کہ میری بات کو رد کرنے کا اختیار یا حق اس کو کس نے دیا ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان ذاتی مفادات کی جنگ لڑنا شروع کر دیتا ہے. اجتماعی نصب العین ہمارا 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے. آخری ہماری گفتگو کا نتیجہ
سوال بھی میں نے آپ کو بتا دیے، آپ سوچئے اس پہ۔ اجتماعی توبہ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ اگر ہم قومی سطح پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سب کو مل کر اجتماعی توبہ کرنی ہوگی اور اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ہوگا، جن کا کفارہ بنتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو لوگوں کے ساتھ متعلق ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا ہوگی اجتماعی طور پر۔ یہ اجتماعی توبہ جب کریں گے تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، پھر تمہیں فلاح کا راستہ ملے گا۔ اور اجتماعی نصب العین ہمارا 3 بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ہے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، بس یہ سب سے بیسک پوائنٹ یہی ہے، اللہ کی رضا کو مقدم۔ ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ لوگوں کو راضی کرتے کرتے ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ کوئی کام کرنے لگیں، کوئی بات کرنے لگیں، کسی کے ساتھ کوئی عمل کرنے لگیں، اس کے اندر بنیاد کس کو رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ پھر آپ کے اندر اجتماعی سوچ خود بخود پیدا ہو جائے گی، آپ پریکٹس کر کے دیکھیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے ساتھ غیر مشروط وفاداری۔ یہ لفظ غیر مشروط میں نے بولا ہے، شرطیں نہیں لگانی، بس اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ غیر مشروط وفاداری کے لیے آگے بڑھ جانا ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہے شرف و تکریم انسانیت۔ آپ کے ذہن پر یہ بات چھا جانی چاہیے کہ لوگوں کا احترام مجھ پہ واجب ہے۔ پھر آپ کہاں کہاں پہ اس کو اپلائی کریں گے؟ سارے آ گئے، ماں باپ اس میں آ گئے کہ ان کا احترام واجب، شرف دینا ہے، تکریم دینی ہے تو بچوں کے لیے واجب ہو جائے گا۔ آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی سے زیادتی نہیں کرنی، یہ تیسری بنیاد ہے۔ اور اجتماعی بنیاد کیا ہے اس حوالے سے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں تو قوم ترقی کرتی ہے۔ یہ ایک اور بنیادی اصول، قانون کے سامنے سب برابر ہوں تو قوم ترقی کرتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے بعد اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا کہ اگر مجھ سے، یہ حضور کے جملے، مجھ سے اگر کوئی زیادتی ہوگی، یعنی اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو معصوم ہے، جو زیادتی کر نہیں سکتا، وہ بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور ہم زیادتیوں کی لمبی فہرست ہماری زندگی میں ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ محفوظ بنانے کی کوشش کرنی، میں نے تو کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ ایک جملہ معاشرے میں کہہ دیں کہ میں، تفوق کہتے ہیں بلندی کو، اور امتیاز یعنی کسی کو حیثیت دینا، تفوق اور امتیاز کے تمام جاہلانہ دعوے اور خون اور مال کے تمام جاہلانہ مطالبے، جن کی بنیاد پر انسان پر اپنی فضیلت اور حکمرانی کا حق جتاتا ہے، میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کو برتری دینے کا معیار جو جاہلانہ ہے، میں اس کو قدموں تلے روندتا ہوں، اور میں برتری اسی کو دوں گا کہ جس کی شخصیت کے اندر تقویٰ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ فضیلت دے رہا ہے متقی کو، اور میں فضیلت دوں چور کو، میں فضیلت دوں ڈکیٹ کو، میں فضیلت دوں ظالم کو، میں فضیلت دوں راہزن کو، میں فضیلت دوں زمینوں پہ قبضے کرنے والے کو، میں فضیلت دوں بدکاری پھیلانے والے کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک یہ نعرہ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ نہیں لگائے گا،
اور یہی نعرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا تھا کہ تمام جاہلانہ مطالبے، یعنی اگر کوئی مجھ سے مطالبہ کرے ہوئے میرا احترام کر، نہیں تو گولی مار دوں گا، مار دے، مار دے، میں تیرا احترام اس لیے نہیں کروں گا کہ تو بدماش ہے، ہاں اگر تقوی کے لبادے میں آ جا، تقوی کے لبادے میں آ جا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، تیرے اوپر لباس نہیں ہوگا، مگر خدا کا خوف ہوگا تو میں تیری جوتیاں اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ متقین لوگوں کی جوتیاں اٹھائیں، تقوی والوں کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، یہی وہ بات ہے جو ہمیں اجتماعی سوچ نہیں پیدا کرنے دے رہی۔ ہمارے پروٹوکولز، ہمارے اعزازات، ہمارے امتیازات، وہ سارے کے سارے جاہلانہ طریقوں کے مطابق ہیں۔ اسی لیے واضح لفظوں میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ میں اپنے قدموں کے نیچے ان کو روند رہا، بالکل یہی جملہ کہہ دیں اور زندگی کا مشن بنا لیں کہ امتیاز ایک ہے، تعلق قائم کرنا اس کے اصول اور ہیں، مگر امتیاز اور فوقیت دینا اس کے اصول اور ہیں۔ یہ تمام چیزیں سمجھ کر جب آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہی خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اندر کی اور باطن کی جرأت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔